بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد، پہلے سپارے کی مختصر تفسیر الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے. دوسرے سپارے کا آغاز کرتے ہیں. اس پورے سپارے میں بھی سورہ بقرہ ہی چل رہی ہے. سورہ بقرہ کا اختتام تیسرے سپارے کے اندر ہوتا ہے، اور دوسرے سپارے کو اگر ہم مضامین کے اعتبار سے تقسیم کریں تو اس کو بھی 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا ذکر کیا ہے، مومنین کی اسلامی معاشرت وغیرہ کا ذکر کیا ہے. دوسرے حصے میں اسلامی تہذیب و تمدن ہے اور مختلف احکامات ہیں، روزے کے احکام ہیں. تیسرے حصے میں نکاح کے احکامات ہیں، طلاق کے احکامات ہیں، خانگی احکامات کا ذکر تیسرے حصے کے اندر ہے. تو دوسرے پارے کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا ذکر کیا. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ یہ کہیں گے سفہاء جو ہیں، کم عقل جو لوگ ہیں لوگوں میں سے، مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے پھیر دیا ہے اس قبلے سے جس کی طرف پہلے یہ منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، بس آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہی لیے ہے مشرق اور مغرب. زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے حکم کے مطابق ہم بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے، اور اسی کے حکم کے مطابق ہم نے اپنا قبلہ تبدیل کیا ہے. اللہ کے لیے ہماری عبادت تھی، تو اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے. اللہ کے حکم کی تعمیل مومن کا مطمع نظر ہوتی ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی علت بھی بیان کی، اور امت محمدیہ کو جو سرداری عطا کی اس کی بھی وجہ بیان کی کہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کا قبلہ تھا. لیکن جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، انبیاء کی نافرمانیاں کی، انبیاء کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا چھوڑ دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سرداری کا تاج اٹھا کر امت محمدیہ کے سر پر رکھا، اور امت محمدیہ کا قبلہ بھی خاص فرما دیا کہ جو یہودیوں سے بھی الگ ہے، عیسائیوں سے بھی الگ ہے. اور اس قبلے کی حدود میں، حرم کی حدود میں، مسلمانوں کے علاوہ کفار کا داخلہ بھی منع فرما دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. بیت المقدس حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور بیت اللہ کی تعمیر اس سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی. بیت اللہ کی تعمیر کے
40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی اور مسلمانوں کے لیے حج کے لیے جو قبلہ مقرر ہوا وہ بیت اللہ تھا، اور نماز کے لیے جو قبلہ مقرر ہوا وہ بیت المقدس تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے ابتدائی دور میں پوری مکی زندگی 13 سال کا دور اس میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے رہے، اور مدنی زندگی کے آغاز میں بھی تقریباً 16-17 مہینے ہجرت کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے رہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے محبت کی بنا پر یہ شدید خواہش بھی تھی کہ مکہ کو مسلمانوں کا مکمل ایک الگ قبلہ قرار دے دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خواہش کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سپارے کے اندر بہت خوبصورت انداز سے فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، کہ ہم نے دیکھا ہے آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار پلٹتے ہوئے۔ تحویل قبلہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امید کی نگاہ سے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید آسمان سے کوئی حکم نازل ہو تحویل قبلہ کے حوالے سے۔ اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اس قبلے کو اب مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ بیت المقدس بھی حالانکہ مسلمانوں کا ہی قبلہ تھا، ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو مسلمان تھے ان کا قبلہ تھا۔ بعد میں انہوں نے اپنے دین میں تبدیلیاں کی، تحریف کی، اور پھر وہ یہودی بن گئے، اسلام کی مخالفت کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے تاکہ مسلمان اور یہود اور یہ کفار آپس میں خلط ملط نہ ہو جائیں، ان کی تہذیب اور معاشرت آپس میں نہ مل جائے، مسلمانوں کی مقدس جگہ بھی الگ مقرر فرمائی، مسلمانوں کا قبلہ بھی الگ مقرر فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اپنے انعامات کا ذکر کیا کہ ہم نے تمہارے اندر اپنا رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کے بتلاتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں علم و حکمت کی باتیں بتلاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مسلمانوں کو 2 ہتھیار ان کی زندگی میں عطا فرمائے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ شہداء کی فضیلت، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف، اور یہ بھی بیان فرما دیا کہ زندگی کے اندر مصیبتیں پریشانیاں آئیں گی، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، مالوں میں کمی کے ذریعے سے، جانوں میں کمی کے ذریعے سے، پھلوں میں کمی کے ذریعے سے۔ وبشر الصابرین، اور ان تمام مصیبتوں کے اندر بشارت ہے، خوشخبری ہے صابرین کے لیے کہ دنیا میں بھی یہ مصیبتیں اور پریشانیاں ان کا بال بیکا نہیں کر سکتی، آخرت میں بھی ان مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کی وجہ سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی نشانیاں بیان فرمائیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها
وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. 7 نشانیاں بیان فرمائیں. زمین و آسمان کی تخلیق، دن اور رات کا اختلاف، دن اور رات کا آنا جانا. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر کے اندر کشتیوں کا چلنا، بڑے بڑے جہازوں کا چلنا. آسمان سے بارش کا برسنا، زمین سے کھیتیوں کا اگنا، زمین کے اندر جانور، انسان کے علاوہ جو دیگر مخلوقات ہیں ان کی پیدائش. و تصریف الریاح والسحاب المسخر، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا بارش لے کر آنا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو یہ سب کر سکے. لآیات لقوم یعقلون، ان سب چیزوں کے اندر جو لوگ عقل رکھتے ہیں، جو واقعی سوچ اور وچار کرتے ہیں، ان کے اندر اس میں نشانی ہے کہ کوئی تو ہے جو ان سب چیزوں کا خالق ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو اللہ کے مقابلے میں شریک بنا لیتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، اور پھر ان شرکاء کے ساتھ ان کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کی جانی چاہیے. اللہ کی بات کے مقابلے میں، اللہ کے نبی کی بات کے مقابلے میں، اللہ کے ساتھ جو انہوں نے شریک بنائے ہوئے ہیں ان کی باتیں مانتے ہیں. وہ کلمات جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں ان کو اپنے معبودان باطلہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ عبادات جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، عبادات تمام کی تمام اللہ کے لیے خاص ہیں، اور عبادت میں بھی وہ اپنے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے ہیں ان کو شریک کرتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو حقیقت میں اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، اشد حبا للہ، ان کی محبت اللہ تعالیٰ سے بہت سخت ہوتی ہے. سب سے زیادہ اور سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا انجام بھی ذکر فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کی محبت میں بھی شریک بنائے. اتبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا وراءهم العذاب، کہ جب یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر جن کی اتباع کی جاتی تھی وہ بھی اپنے متبعین سے برات کا اعلان کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں شرک کرنے کا نہیں کہا تھا. دونوں ایک دوسرے سے برات کا اعلان کریں گے. وتقطعت بهم الاسباب، آپس میں ان کے تمام تعلقات قیامت کے روز ٹوٹ جائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کا جو دوسرا حصہ ہے مضمون کے اعتبار سے، اسلامی تہذیب و تمدن اور معاشرت اور احکامات، اس کا ذکر ہے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال و حرام کا ذکر ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. شیطان کی ریشہ دوانیوں کا ذکر کیا، شیطان کی چالاکیوں کا ذکر کیا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، برائی کی طرف اور فحاشی کی طرف تمہیں مختلف طریقوں سے بلاتا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنے پر، اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے کی طرف بلاتا ہے. شیطان کی چالوں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو متنبہ کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ نیکی کیا ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف پھیرو یا مغرب کی طرف پھیرو، یعنی صرف بیت اللہ کی طرف منہ کرنے سے کسی کو نیکی نہیں ملے گی. جب تک دل میں ایمان نہیں ہوگا، دل کے اندر ایمان جاگزی نہیں ہوگا، جب تک زبان سے اس کا اقرار نہیں ہوگا، اعمال سے اس کا اظہار نہیں ہوگا، اس وقت تک مشرق یا مغرب کی طرف منہ پھیرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب،
ولیکن پھر پورے ایمان کا خلاصہ بیان کیا کہ نیکی کیا ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ پر کما حقہ ایمان لائے، والیوم الآخر آخرت کے دن پر، والملائکۃ والکتاب والنبیین، وآت المال علی حبہ ذوی القربى، مال خرچ کرے قرابت داروں کے اندر، والیتامى یتیموں میں، مسکینوں میں، وابن السبیل مسافروں کو کھلائے، والسائلین وفی الرقاب مانگنے والوں کو دے، وفی الرقاب غلام آزاد کرے، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اپنے وعدوں کی پاسداری کرے. یہ مکمل اللہ تعالیٰ نے دین کا خلاصہ ایک آیت کے اندر بیان کیا کہ نیکی تم جسے سمجھتے ہو. آگے ذکر آئے گا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ حج کے دنوں میں دروازوں سے اپنے گھروں میں داخل نہیں ہوتے تھے، کھڑکیوں سے اور دیواریں پھلانگ کر داخل ہوتے تھے. اس کو وہ نیکی سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نیکی وہ نہیں ہے جو تمہارا دماغ سمجھے گا، نیکی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے بیان کی ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مکمل دین کے جو اعمال ہیں وہ بیان کیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، قصاص کا ذکر ہے کہ تمہارے اوپر قصاص لکھ دیا گیا ہے، یہ واجب ہے. فی القتلی قتل کے معاملے میں، الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد قتل کیا جائے گا، والعبد بالعبد غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى یہ اسلام کا نظام عدل اور نظام انصاف ہے. فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ کہ اے عقل مندو اس قصاص کے اندر تمہارے لیے حیات ہے، زندگی ہے. بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ ایک بندے نے قتل کیا، اس کی پاداش میں قاتل کو قتل کر دیا جائے تو یہ دو جانیں اس دنیا سے چلی گئیں، تو پھر یہ زندگی کیسی ہوئی؟ قصاص میں بھی قتل ہو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو زندگی قرار دے رہے ہیں. یعنی کہ معاشرے میں جب تم عدل اور انصاف کا نظام قائم کرو گے تو چند جانیں جب جائیں گی عدل اور انصاف کی وجہ سے تو پھر باقی پورا معاشرہ سدھر جائے گا. یہ قتل کی جو عادت ہے، جو بری بیماری ہے، یہ تمہارے معاشرے سے ختم ہو جائے گی جب تم حدود کا نظام نافذ کرو گے. آگے اللہ تعالیٰ نے روزوں کا ذکر کیا، وصیت کا ذکر کیا کہ جب کوئی مر رہا ہو تو اس کو وصیت کرنی چاہیے اور پھر اس کو لکھ لینا چاہیے. پھر آگے روزوں کا ذکر ہے، رمضان کا ذکر ہے، قرآن مجید کا ذکر ہے. یہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو وما علینا الا البلاغ.